السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو رمضان جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے پر لگا کے اڑ رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، روزے اتنے زیادہ روزے گزر گئے ہیں۔ خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی میری فیورٹ جو ہے نا مونگ کی دال کے دہی بھلے۔ آپ کو پتہ ہے جو صحیح دہی بھلے ہوتے ہیں نا وہ مونگ کی دال کے ہی ہوتے ہیں۔ میری دادی اماں بنایا کرتی ہیں، یقین مانے ان کے دہی بھلے اللہ اللہ اتنے مزے کے ہوتے تھے نا۔ اچھا میں کوشش تو وہی کرتی ہوں کہ ان کے جیسے بناؤں، لیکن چلیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی میں اپنی امیوں اور دادیوں والا ذائقہ ہمارے ہاتھ میں کہاں سے آ سکتا ہے۔ تو خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی مونگ کی دال کے دہی بھلے۔ مونگ کی دال کو میں نے صبح ہی بھگو دیا تھا، تقریباً 1 گھنٹے پہلے، 1 سے 2 گھنٹے پہلے اس کو میں بھگو دیتی ہوں۔ پھر اس کے اندر جو ہے میں تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال کے اس کو میں جو ہے گرائنڈ کر لیتی ہوں۔ اور اب آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ مجھے اسپیشل ایک بہن نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، مطلب آپ نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا، تو آپ ہمیں جو ہے اس وظیفے کے بارے میں بتائیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میری بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں یقین مانے جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اور میں نے جو ہے یہ وظیفہ پچھلے سال رمضان میں کیا تھا، اور واقعی میں ہی مجھے اس وظیفے پہ اتنا زیادہ یقین ہے، میں نے جب میں نے یہ وظیفہ کیا جس کام کے لیے، وہ کام ہو گیا ہے۔ اور بے بہا وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو بھی آپ کو بتاتی ہوں وہ میں خود بھی کرتی ہوں، اور میں نے بہت سے ایسے دیکھی ہیں کہ یار مطلب وظیفوں سے بھری پڑی ہوتے ہیں لوگوں۔ لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ وظیفہ صحیح نہیں ہے، ہر وظیفہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وظیفے جو ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ نہیں کرنے چاہیے، کوئی ایک تو وظیفہ کر لیا۔ اور سب سے پہلے تو آج میں جو آپ لوگوں کو وظیفے کے ساتھ بتاؤں گی، مجھے کامنٹس میں نا جو میں نے پہلے ایک وظیفہ بتایا تھا نا اس میں مجھے بہت سے کامنٹس ایسے آئے تھے، یقین مانیں جنہیں پڑھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک دو کامنٹ ایسے تھے کہ جی ہاں ہم نے بھی اس وظیفے پہ نا تجربہ کیا ہوا ہے تو ہمارا کام نہیں ہوا۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو وظیفہ ظاہر ہے ایک قرآنی آیت ہوتی ہے یا قرآنی صورت ہوتی ہے، اس کو آپ تجربے کی بنا پہ کرتی ہیں، یہ سب سے بڑی افسوس والی بات ہے کہ یار آپ ایک تجربے کی بنا پہ جو ہے اپنا وظیفہ کر رہی ہیں، تجربے کی بنا پہ آپ جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں۔ تو تجربے کی بنا پہ اگر آپ پڑھیں گی تو یہ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے تجربہ نہیں کرنا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وظیفہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اس کو یقین سے پڑھنا ہے، یقین سے کرنا ہے، ورنہ تو بے شک آپ یہ نہ کریں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو بے شک ابھی آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جب بھی پڑھنا ہے اس کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو چیز بھی پڑھنی ہے دیکھیں، اگر آپ ایک لفظ ہوتا ہے استغفار، یعنی اگر آپ استغفار بھی یقین کے ساتھ پڑھیں گے نا، یقین مانے کام ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وظیفے کی۔ وظیفے میں 2 شرط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، کوئی بھی وظیفہ ہو 2 شرط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جو ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو نہیں پڑھتی اور کیا کرتی ہیں، جس وقت وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے ظہر کے وقت، عشاء کے وقت، فجر کے وقت، وہ والی نماز پڑھ لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ملا۔ تو میری بہنوں جب آپ کو وظیفہ کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، وظیفے والی نماز پڑھنے کا ٹائم مل رہا ہے، تو باقی 4 نمازیں بھی پڑھ لیا کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط اس کی سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، ورنہ تو آپ بے شک وظیفہ جو ہے وہ مت کیا کریں۔ تجربے کی بنا پہ نہیں کرنا، یقین کی بنا پہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یقین سے کرنا ہے کہ ہاں میں کر رہی ہوں اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا ہی ہوگا، کچھ بھی ہو جائے مجھے پتا ہے یہ کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے کیا آ گیا؟ نماز، اور دوسری شرط کے آگے یقین۔ تو آپ لوگوں نے یقین رکھنا ہے۔ جو میں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، مجھے یہ وظیفہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے کسی نے بتایا تھا، اور اس وقت جب میں نے اس کو کیا تھا یقین مانے مجھے کچھ ہی دنوں بعد نا اس چیز کے اثرات نظر آ گئے تھے، اور واقعی میں پازیٹیو چیز تھی، اور مطلب ہونے لگ گیا تھا کام میرا، مطلب آہستہ آہستہ ہونے لگ گیا تھا۔ یہاں پہ ہم کوئی کالا علم نہیں کر رہے کہ یعنی آج ہو اور کل جو ہے اس کا کوئی ہمیں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا رزلٹ مل جائے۔ تو دیکھیں روحانی عمل ہے، روحانی عمل جو ہوتا ہے نا وہ چیز آہستہ آہستہ اپنے جو ہے جو کام ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یار آپ لوگ آج کریں اور کل جو ہے آپ کا کام ہو جائے۔ ویسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا کام 24 گھنٹے میں ہو جائے، آپ کو میں کہہ رہی ہوں چند گھنٹوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہمارا یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے تحمل رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے۔ اچھا سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا جب آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کے لیے کچھ کر رہے ہیں، سب سے پہلی ایک آپ کو پتہ ہے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنس رکھنا، صبر رکھنا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے میں کتنا زیادہ پیشنٹ ہے، اس بندے میں کتنا زیادہ صبر ہے، کہ مطلب
یہ کتنا صبر کر سکتا ہے، مجھ سے یہ مانگ تو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وظیفے سے یہ میرے سے مانگ رہا ہے وہ چیز، اور میں اسے وہ چیز دوں گا. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کتنا پیشنٹ ہے، کتنا صبر ہے. میں نے آپ لوگوں کو ایک پچھلی ویڈیو میں ایک مثال دی تھی کہ جب ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں نا جاب کرنے کے لیے، کسی بھی فارم میں، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی کالج اسکول، کہیں بھی ہم جاتے ہیں جاب کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں پہلے اپنے رکھتے ہیں. مطلب وہ ہمیں 1 مہینے تک ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ہم ان کی سیلری، مطلب ان کی جو ان کا ہے اس کے ریکوائرمنٹ کے پورے اتر رہے ہیں نہیں اترے. دین اس کے بعد جا کے ہمیں جو ہے وہ سیلری ملتی ہے، یا پورا مہینہ وہ ہم سے کام لیتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے اگر ہم وظیفہ کریں، دعا کریں، تو ہم یار تھوڑا سا پیشنس رکھیں، تھوڑا سا صبر رکھیں، مل جائے گی. اور آپ دوسرا وظیفہ، ایک وظیفہ کرنے کے بعد دوسرا وظیفہ فوراً سٹارٹ نہیں کریں. اور کبھی بھی جو آپ دو وظیفے ایک ساتھ سٹارٹ کیے ہوتے ہیں نا، یقین مانیں کبھی بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دن میں آپ کوئی کر رہی ہیں، رات میں کوئی کر رہی ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ لوگ یہ ہے کہ صرف ایک ہی وظیفہ کرنا ہے، جو بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ نے کو کرنا ہے، آپ نے وہ والا ہی وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دوسرا وظیفہ دن میں نہیں کرنا. اس کے لیے آپ نے گیپ دینا ہے، کم سے کم جو ہے 1.5 مہینے 2 مہینے کا بیچ میں گیپ دیں. دین اس کے بعد جو ہے وظیفہ سٹارٹ کریں. یہ کیا ہے، آج وظیفہ کیا ہے یا 7 دن بعد چلو ہم دوسرا کر لیتے ہیں، ہم 7 دن گزر گئے، اس کے تو کوئی اثر نہیں نظر آیا. تو دیکھیں، تھوڑا صبر رکھیں، پیشنس رکھیں، انشاءاللہ سارا کام جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ حل کر ہی دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے، میری بہنوں، کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اور یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، یہ آپ نے عشاء کے وقت کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے عشاء کے ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دن میں نہیں کرنا. اچھا، جب میں نے یہ پہلے وظیفہ بتایا تھا تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ دن میں کیا تھا وظیفہ. تو دیکھیں، دن میں تو نہیں، لیکن رات کو بھی میں نے کیا تھا. مجھے جس نے بتایا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ رات کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں کہتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نا بڑا رحیم کریم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو وہ دعائیں سنتا ہے. اسے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہر نماز کے بعد نا ایک اچھے طریقے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا. وہ اگر کسی نے اشفاق احمد کا زاویہ پڑھا ہے تو اس میں انہیں اشفاق احمد کہتے ہیں کہ یعنی آپ ہمیں نا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے نا، اس کی ایک لسٹ بنا لینی چاہیے. تو پھر اس کے مطابق اور اکارڈنگ ہمیں جو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اپنے کے جب دربار حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے، اس میں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے. خیر چلیں، یہ تو آ جاتی ہے ایک دوسری بات. تو اچھا، یہ جو وظیفہ کرنا ہے یہ آپ نے عشاء کے وقت کرنا ہے، اور اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے اس کو سو جانا ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ ایک مدر ہیں تو بیچ میں اٹھنا بھی پڑتا ہے بچوں کو دودھ وغیرہ دینے کے لیے. تو آپ یہ ہے کہ اٹھیں، کوشش کریں کہ بولیں نہیں، اور اسی وقت بس یہ ہے کہ دودھ وغیرہ دے کے سو جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ وظیفہ، اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ 7 دن کرنا ہے تو پورے 7 دن کرنا ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یار میں یہ 11 دن کے لیے سٹارٹ کر رہی ہوں، تو آپ نے پھر اینڈ تک اس کو 11 دن کمپلیٹ کرنے ہیں. اچھا، یہ جب مجھے ایک لیڈی نے کہا تھا کہ میں نے اس کو 11 دن کا کیا تھا، لیکن ہم نے 7 دن کر کے ختم کر دیا کیونکہ 7 دن میں ہو گیا تھا، اس کے بعد میرے میں ہمت نہیں ہوئی تھی. تو دیکھیں، یا تو آپ پہلے 11 دن نہ کہیں، 7 دن کا کر لیں. 7 دن کا بھی ہو جاتا ہے اور 11 دن کا بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ 11 دن کا ہی وظیفہ کیا تھا. تو یہ ہے کہ جتنی آپ میں ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ 7 دن کا کر سکتے ہیں، 7 دن کا. اگر آپ نے 11 دن کا کہہ دیا ہے تو پھر آپ نے 11 دن کا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم کا نہیں کرنا. خیر، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ یاسین جو ہوتی ہے نا، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، تو اس کے اندر جو آتے ہیں 7 مبین آتے ہیں. سورۃ یاسین میں آتے ہیں 7 مبین. اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان 7 مبین جو فرسٹ مبین آئے گا، تو آپ نے فرسٹ مبین جو آئے گا آپ نے ادھر جب آپ جا کے رکیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو دین پیچھے سے سٹارٹ کر دینا، یعنی سٹارٹ سے سٹارٹ کر دینا. پھر اس کے بعد اسی طرح جب سیکنڈ مبین آئے گا تو آپ نے آگے نہیں جانا، بلکہ پھر فرسٹ سے سٹارٹ کر دینا ہے، اور آپ نے پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے تیسرے مبین تک جانا ہے، اور پھر اس طرح آپ نے سٹارٹ سے کر دینا. یعنی یہ 7 مبین آئیں گے تو آپ نے 6 مبین پہ اسی طرح کرنا ہے. لیکن جب 7واں مبین آئے گا تو آپ نے سٹارٹ سے نہیں پڑھنی، بلکہ کیا کرنا ہے، سیدھا جو ہے وہ اینڈ تک پڑھ لینی ہے. اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طریقے سے سورۃ یاسین کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور رات کو بنا بولے جو ہے آپ نے پھر سو جانا ہے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ 7 دن کا کر سکتے ہیں تو 7 دن کا کر لیں. اگر آپ کو لگے کہ 11 دن کا کرنا ہے تو آپ 11 دن کا وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت زبردست ہے. میں نے خود کیا تھا، بہت اچھا آزمایا ہوا وظیفہ ہے یار،
بہت بہت زبردست وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ 1-2 دفعہ وظیفہ 2 دفعہ میں نے کیا ہے کام کے لیے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ کام ہو ہی گیا ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی اچھا رشتے کے لیے، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی جاب ہے اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ۔ اور بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر میں اس میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے یاسین کا، اور بہت بہت اچھا وظیفہ ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا بہت لوگوں سے، یقین مانے میں نے بھی یہ وظیفے کے بارے میں بہت زیادہ سنا تھا، اور واقعی میں ہی جب میں نے خود کیا تو مجھے یقین ہوا کہ بہت اچھا وظیفہ ہے۔ تو میں بنا رہی تھی یہاں پہ شامیاں، اور جو میں نے پہلے بنائی تھی رمضان سے پہلے وہ ہو گئی تھی ختم، کیونکہ ماشاءاللہ سے افطار میں اور سحری میں کھاتے ہیں نعمان، اور پھر اس کے بعد بچے بھی بیچ میں مانگ لیتے ہیں دن میں۔ تو میں یہاں شامیاں بنا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کے رمضان جو ہے، آپ لوگوں کا روزہ کیسا جا رہا ہے، اور جو آپ لوگوں نے چیزیں بنائی تھی کیا وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ تر یہ شامی کا ہی کرنا ہوتا ہے، اور باقی یہ ہوتی ہیں کہ چیزیں یا تو دہی بلے بنا لیے یا پھر چاٹ بنا لی، اور وہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں بنا لیتی ہوں فوراً ہی کھڑے پاؤں۔ لیکن جو یہ شامی ہوتے ہیں نا، یہ نہیں بنتے انسان سے، یہ میں بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ یہ ماشاءاللہ سے میری دوسری شفٹ ہے شامی کی جو میں بنا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بنائی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ صبح مارننگ میں سحری میں نماز لیتے ہیں، پھر اس کے بعد افطار میں بھی کھاتے ہیں، اور درمیان میں بچے نے بھی کھانا ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مجھے ایک کامنٹ آیا تھا کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، جب میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا کہ جی میں حجاب اسٹارٹ کروں، تو مجھے بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ سب مجھے اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو واقعی میں جب آپ ایک چیز کو اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا، تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے واقعی میں، لوگوں کا تھوڑی سی طنز و مزاح بھی بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، طنز وغیرہ، تو پھر ان کا ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں، تو بڑا برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں اپنے جو میں نے ڈیسیژن لیا ہے اس پہ قائم رہوں۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم اس پہ اوپر قائم رہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے میرے بن رہے تھے یہ شامی کباب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے میرے بن چکے تھے، اور اب یہاں پہ ہو رہا تھا افطار کا ٹائم۔ خیر، تو میں نے آپ کو بتایا تو میں نے بنائے تھے آج مونگ کے دال کے دہی بلے۔ مونگ کے دال کے دہی بلے بہت زبردست ہوتے ہیں، بہت بہت مزے کے ہوتے ہیں، کہ مانے آپ لوگ ایک دفعہ کھائیں گے نا، آپ کو اتنے اچھے لگیں گے نا، بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی اتنی خاص ریسیپی نہیں ہوتی، بس سمپلی ہوتی ہے کہ آپ نے مونگ کو 2 گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دینا ہے دال کو، اور پھر اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لینا ہے دھونے کے بعد، اور پھر مرضی آپ اس کے اندر ہری مرچ ایڈ کریں یا نہ کریں۔ میں تو کر لیتی ہوں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے کرتی ہوں، تھوڑی سی مرچوں کا بھی ذائقہ آ جاتا ہے اور اچھے لگتے ہیں۔ اور پیاز بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، بٹ میں نہیں ایڈ کرتی گرائنڈ کرتے ہوئے۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے دہی بلوں کے اندر ویسے ہی ڈال دینی ہوتی ہے کہ پیاز، لیکن ایسے میں گرائنڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ ہو گئی تھی رات، اور اب رات میں بچوں کو لگی تھی سلانے۔ اذہان جو ہے وہ سو چکا تھا، اور بس میں پڑھ رہی تھی یہاں پہ عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہوتا ہے، میں نے ان کو تھوڑی دیر بعد کھیلنے کے بعد پھر میں نے انہیں بھی لٹا دینا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے میرے بچوں کو جو ہے وہ عادت جلدی سونے کی ہے، یہ مجھے بڑی اچھی ہے کہ یہ جلدی سو جاتے ہیں، 9 ساڑھے 9 بجے تک سو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی نماز پڑھنے کے بعد میں لگا رہی تھی اپنا سیرم، جو میں رات کے ٹائم اپلائی کرتی ہوں۔ اب اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ سیرم کون سا ہے، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا سکی ہوں جو چینل پہ موجود ہے، کہ یہ سیرم کون سا ہے جو میں رات میں اپلائی کرتی ہوں۔ اچھا، بہت اچھا سیرم ہے، میرے لیے بڑا افیکٹو ہے۔ خیر، تو یہاں بچوں کے فیڈر شیڈر بھرنے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد بس اب سونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بچے بھی بیچارے جو تھے بس وہ نیند میں ہو رہے تھے کہ کس طرح مما آئے اور ہم جو ہیں وہ سو جائیں۔ اور باقی تھا یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، اور کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اور رمضان آپ لوگوں کا کیسا جا رہا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کامنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔